الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وقال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغن بالقرآن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سارے عالم کی مٹی میں جلوہ فگن جتنے ذرے ہیں اتنے درود آپ پر سارے عالم کی مٹی میں جلوہ فگن جتنے ذرے ہیں اتنے درود آپ پر باغ کونین کے سارے اشجار میں جتنے پتے ہیں اتنے درود آپ پر چشم انسان سے اشکوں میں ٹپکے ہوئے جتنے قطرے ہیں اتنے درود آپ پر آسماں کے دوشالے میں لٹکے ہوئے جتنے تارے ہیں اتنے درود آپ پر ساری تقریر و تحریر انسانوں میں رب کونین کے سارے قرآن میں ساری تقریر و تحریر انسان میں رب کونین کے سارے قرآن میں جس قدر لفظ ہیں جس قدر حرف ہیں جتنے نقطے ہیں اتنے درود آپ پر میرے کہنے کا مطلب ہے اللہ کے جتنے جلوے ہیں اتنے درود آپ پر اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم باوقار علماء کرام معزز سامعین عظام عزیز دینی بھائیوں بزرگوں نوجوانوں اور معصوم بچوں آواز اگر پہنچ رہی ہے تو پاکیزہ اسلامی مائیں اور بہنوں ہم سب کے بڑے کرم فرما آپ کے امام محترم کے والد محترم حضرت اقدس حضرت مولانا اسلم رحمانی صاحب دامت فیوزہم اسی طریقے سے حضرت قاری منیر صاحب دامت برکاتہم دیگر اور بھی اکابرین امت یہاں تشریف فرما ہیں
بہت مختصر وقت ہے، رات چھوٹی ہے، اس لیے انشاءاللہ وقت متعینہ پر مختصر وقت میں اپنی بات کو مکمل کروں گا۔ دعا کریں اللہ صحیح کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سب سے پہلے تو آپ قابل مبارکباد ہیں، اور آپ کے ساتھ ساتھ رفیق محترم علماء کی ہمدرد و غمخوار حضرت اقدس حضرت مولانا اسجد رحمانی صاحب دام فیوضہم، جو آپ کے سر کے تاج ہیں، آپ کے قائد ہیں، آپ کے رہنما ہیں، آپ کے رہبر ہیں، اور الحمدللہ اپنی مرشدی رہبری ان تمام منصبوں کے وہ حق کو ادا کر رہے ہیں۔ میں آپ کے یہاں کوئی پہلی مرتبہ نہیں، بلکہ الحمدللہ جب بھی مجھے بجنور کے اندر اگر کسی دوسرے پروگرام میں جانا ہے اور دراصل وقت مجھے وقفے کا مل رہا ہے، تو میں نے اکثر مرتبہ حضرت مولانا اسجد رحمانی کے اس آستان مبارک پر، یعنی آپ کی اس مسجد میں بڑا وقت دیا، اور پھر اس کے بعد یہاں سے دوسرا سفر کیا، تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا آپ کے جامعہ حسینیہ کا حال، اس کی تعمیری نظام، اس کا تعلیمی اور تربیتی نظام۔ اسی طریقے سے میں اور آپ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی آپ کی نظروں کے سامنے، لیکن جب سے حضرت والا دامت برکاتہم نے قدم رکھا، اللہ رب العزت نے اس چمن کو گلشن بنایا، گلزار بنایا، اور مدرسہ بھی الحمدللہ تعمیری اعتبار سے بھی کامیابی کی طرف، اور اسی طرح یہ زمین بھی الحمدللہ کامیابی کی طرف، جہاں آپ کھڑے ہو کر کے جنازے کی نماز ادا کرتے ہیں، اور اسی طرح تعلیمی اعتبار سے ایک حافظ قرآن آپ حضرات کو میں مانتا ہوں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس مدرسے سے یہ پہلا حافظ آپ کو دیا جا رہا ہے، آپ کی دعاؤں کی برکت سے، آپ کے تعاون کی برکت سے، اور خاص طور سے حضرت مولانا اسجد رحمانی دامت برکاتہم العالیہ کی انتھک کوششوں سے اللہ رب العزت نے یہ دن آپ حضرات کو دکھایا کہ آج آپ کے مدرسے سے جس نیت سے آپ نے بنیاد رکھی، جس نیت سے آپ نے اس میں اپنا خون پسینہ لگایا، اپنے پیٹوں پر پتھر باندھے، لیکن مدرسے کی آبیاری آبپاشی کے لیے آپ اپنے قدموں کو بڑھاتے گئے، اللہ نے آج آپ کی نیت کو مکمل کیا، اور ایک حافظ قرآن مجھے اور آپ کو عطا فرمایا۔ انشاءاللہ العظیم یہ ایک ہی حافظ اللہ رب العزت نے چاہا تو یہ میری اور آپ کی مغفرت کا ذریعہ بن سکتا ہے، میری اور آپ کی جنت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ استادوں کے ساتھ ساتھ، علماء کے ساتھ ساتھ، ان کے ماں اور باپ کے ساتھ ساتھ، ان کے خاندان والوں کے ساتھ ساتھ، کسی نے اگر اس مدرسے کی بنیاد میں اگر ایک روپیہ بھی دیا ہوگا تو وہ روپیہ اس حافظ قرآن کی برکت سے ایک نہ ایک دن آپ کو جنت کے اندر ضرور لے کر کے جائے گا۔ تو قابل مبارکباد ہیں آپ تمام حضرات، خاص طور سے اس کے والد محترم، خاص طور سے اس کی والدہ محترمہ، اور اسی طریقے سے ان کے خاندان والے، اللہ نے اس کو حافظ بنایا۔ ہم سب مل کر کے دعا کر دیں اللہ اسے عالم با عمل بھی بنا دینا، اللہ اسے مفتیوں کی فہرست میں شامل بھی کر دینا۔ یہ دعا کیوں دینے لگا؟ یہ دعا اس لیے دینے لگا کیونکہ میں نے اپنے علماء سے سنا، وہ آقا محبوب کی حدیث سناتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ لوگوں اگر تم نے ایک حافظ قرآن بنایا، یہ حافظ قرآن 10 آدمیوں کو لے کر کے جنت رعیم کی طرف رواں اور دواں ہوگا۔ اور ابو داؤد کی روایت کہتی ہے کہ وہ 10 حافظ قرآن نہیں ہوں گے، وہ 10 گھر والے نہیں ہوں گے، بلکہ وہ 10 خاندان ہوں گے، جن خاندانوں کو یہ حافظ قرآن جنت میں اپنے ساتھ لے کر کے پہنچے گا۔ اور اگر اللہ نے اس کو عالم با عمل بنایا تو پھر یاد رکھنا جتنے اس سے محبت کرنے والے ہوں گے، جب یہ جنت کی طرف جا رہا ہوگا اللہ علماء کی جماعت کو روک لے گا اور کہے گا کہاں چلے؟ علماء کہیں گے اللہ جنت کا فیصلہ ہو گیا۔ اللہ فرمائے گا ذرا اپنے پیچھے مڑ کر کے دیکھو، تم سے محبت کرنے والے
کھڑے ہوئے ہیں، تمہیں ہدیے اور تحفے دینے والے کھڑے ہوئے ہیں، تمہارے مدرسے کا نظام چلانے والے، اس میں خون پسینہ بہانے والے، ہر موسم کی چیز کی فراوانی کرنے والے، آج اپنے گناہوں کی وجہ سے مایوس ہو کر کے ذرا پیچھے کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کرنا کیا ہے؟ تو میرا اللہ ان سے اشارہ کرے گا، اے علماء کی جماعت، ان میں سے جتنے بھی تم سے محبت کرتے تھے تم اشارے کرو، ہم تمہارے اشارے پر جنت نعیم عطا کریں گے۔ تو اللہ رب العزت ان حافظ قرآن کی برکت سے، ان علماء کی برکت سے مجھے اور آپ کو ان کی محبت کے صدقے اللہ جنت نعیم عطا کرنے والا ہے۔ جو ہدیے دینے والے ہیں یہ تو بڑی عبادت کرنے والے ہیں، جو اپنے اماموں کا خیال کرنے والے ہیں، اپنے مؤذنین کا خیال کرنے والے ہیں، اپنے مدرسین کا خیال کرنے والے ہیں، یہ تو بڑی عبادت میں شامل ہیں۔ یہ بات تو میں صرف ان کے لیے کہنے لگا جن کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں، خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں، لیکن جب ان کے دلوں کو ٹٹولا جائے تو ان کے دلوں میں حسد نہیں ہے، ان کے دلوں میں بغض نہیں ہے، ان کے دلوں میں کینہ کپٹ نہیں ہے، بلکہ اگر دلوں کو کھول کر کے دیکھا جائے تو ان کے دلوں میں علماء سے محبت ہے۔ ہاں یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، ہمارے خرچے خود کمزور ہیں، لیکن ہاں ہم اپنے اللہ کے ان نیک بندوں سے یعنی علماء سے محبت کرتے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم، ان کا مال خرچ کرنا ایک طرف رکھ دو، ان کی محبت ان کو جنت میں لے کر کے چلی جائے گی۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، ذرا سنیں۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، آنکھوں کے اندر آنسو ہیں، زارو قطار رو رہے ہیں۔ میرے آقا معلوم کرتے میرے صحابی یہ تیری آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ صحابی عرض کرتے یا رسول اللہ، ہاں آج ایک بات مجھے تڑپائے دے رہی ہے، آج ایک بے چینی دل سے نکلنے کا نام نہیں لے رہی ہے، جس کی وجہ سے میری آنکھوں کے اندر آنسو ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں کیا ہوا؟ صحابی ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے نبی اگر ہم صبح کو آپ کو نہ دیکھیں تو پورے دن بے چینی، یعنی ہمیں کھانا اچھا نہیں لگتا، ہمیں پانی اچھا نہیں لگتا، یہاں تک کہ زندگی کے وہ لمحے اچھے نہیں لگتے کہ جن لمحوں میں ہم آپ کی زیارت نہیں کرتے۔ اگر شام کو زیارت نہ کریں تو صبح تک بے چینی دل کے اندر رہتی ہے۔ آج مجھے یہ خیال آیا ہے اے اللہ کے نبی آپ تو جنت نعیم میں چلے جائیں گے، آپ تو مقام محمود پر پہنچ جائیں گے، جنت میں آپ کا درجہ اللہ کے بعد نظر آئے گا، یعنی اللہ آپ کو جنت میں مقام محمود عطا کر دے گا۔ اور ہم اول تو معلوم نہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے بھی یا نہیں، لیکن اگر جنت میں چلے بھی گئے آقا آپ تو اونچی جگہ پر پہنچیں گے، آقا آپ تو بالا خانوں میں ہوں گے، آقا آپ تو اونچے منزلوں میں پہنچ جائیں گے، ہم آپ کی زیارت کیسے کریں گے، ہم آپ کو کیسے دیکھا کریں گے؟ اور صحابی جذبات میں ہو گئے، ارشاد فرماتے ہیں آقا ایسی جنت نہیں چاہیے جس میں آپ کا دیدار نہ ہو، جس میں آپ کی زیارت نہ ہو۔ اللہ کے نبی ہمیں ایسی جنت کی ضرورت نہیں ہے کہ جس میں آپ کا چہرہ انور دکھائی نہ دے۔ اللہ کے نبی یہ چیز آج مجھے پریشان کر رہی ہے، تو میرے آقا مسکرائے اور ارشاد فرمایا المرء مع من احب۔ اے میرے صحابی گھبرانے کی ضرورت نہیں، یاد رکھو جو جس سے محبت کرے گا وہ اسی کے ساتھ کر دیا جائے گا۔ اگر ان علماء کو اللہ رب العزت جنت نعیم عطا کرے گا تو یاد رکھنا اللہ کے نیک بندوں اور ان سے محبت کرنے والوں آپ بھی پیچھے نہیں رہیں گے۔ اللہ اس محبت کے صدقے آپ کو جنت نعیم عطا کرے گا۔ یہ علماء میرے اور آپ کے قیمتی سرمائے ہیں اور ان
سے محبت کرنا جنت کی علامت ہے، ان سے محبت کرنا باعث عبادت ہے، ان سے محبت کرنے والوں کی نسلوں میں اللہ علماء عطا کر دیتا ہے، ان سے محبت کرنے والوں کبھی پریشانیوں کی طرف نہیں جاتا، آزمائشیں آتی ہیں، امتحانات آتے ہیں، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اپنے علماء سے محبت کرنے والوں، اپنے علماء کو ہدیہ اور تحفے دینے والوں، رب کعبہ کی قسم اس زمین پر میں نے اسے عروج کی طرف دیکھا ہے، زوال کی طرف اس کو نہیں دیکھا، پستی کی طرف اس کو نہیں دیکھا۔ ہمیشہ ایسے اللہ کے نیک بندے جو کچھ نہیں کرتے، صرف اپنے علماء سے محبت کرتے ہیں، میرا اللہ اس دنیا میں ان کو رفعت، بلندی اور عروج عطا کرتا ہے۔ یہ علماء کا محبت کرنے کا نقد انعام اللہ اسی زمین پر عطا کر دیتا ہے۔ اگر آپ نہیں سمجھ رہے تو آج سے آپ اپنے کاروبار کے حصوں میں اپنے علماء کا حصہ نکالیے، اے اللہ کے نیک بندوں ان سے مصافحہ کیجئے، اے اللہ کے نیک بندوں ان کو ہدیہ اور تحفے پہنچائیے۔ جانتے ہو جتنے مسلمان حکمراں ہیں، جتنے مسلمان بڑے تاجر ہیں، جتنے مسلمان بڑے کاروباری ہیں، زیادہ تر جب میں ان کی کارگزاری جا کر کے سنتا ہوں، وہ علماء نواز ہیں، وہ علماء سے محبت کرنے والے ہیں، وہ علماء کو ہدیہ اور تحفے دینے والے ہیں، وہ علماء کے قدم بوس ہیں، وہ علماء کے قدموں کو اپنے گھر پر لانا باعث عبادت سمجھتے ہیں، تو اللہ رب العزت اس محبت کے صدقہ اس زمین کو اوپر کو بڑھا رہا ہے، ان کو عروج کی طرف لے کر کے جا رہا ہے۔ اے اللہ کے نیک بندے، اور مجھے کہنے دیجئے کہ جو علماء کی نفرت اپنے دل کے اندر رکھتا ہے، رب کعبہ کی قسم میں نے اسے زوال کی طرف دیکھا ہے، میں نے اسے ذلت کی طرف دیکھا ہے، میں نے اسے اپنی آنکھوں سے پستی کی طرف دیکھا ہے۔ اس لیے اگر چاہتے ہو کہ اللہ ترقی عطا کر دے، اس لیے اگر چاہتے ہو اللہ نسلوں میں علماء عطا کر دے، اس لیے اگر چاہتے ہو اللہ رب العزت اس زمین سے جانے کے بعد بھی میری اور آپ کی قدر کرے، میں اور آپ ان حفاظ کی قدر کرنے والے ہو جائیں، ان علماء کی قدر کرنے والے ہو جائیں، ذرا سنتے چلے جائیں۔ آپ نے ایک نام سنا ہوگا، حضرت اقدس حضرت مولانا بدر عالم میرٹھی، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل کر دے، جو اسی سرزمین پر پیدا ہوتے ہیں اور سعودی عربیہ کے قبرستان کے اندر جا کر کے مدفون ہو جاتے ہیں، لیکن وہاں کے کئی قبرستانوں کا دستور میں نے سنا کہ وہاں 3 سال کے بعد قبر کو صاف کر دیا جاتا ہے اور اسی قبر میں میت کو آ کر کے دفنا دیا جاتا ہے، کیونکہ اگر وہاں پر نئی قبریں کھودی جائیں گی تو زمین تنگ ہو جائے گی، اس لیے انہوں نے ایک طریقہ اختیار کیا کہ کوئی چیز اس طرح کی ڈالتے ہیں کہ 3 سال کے بعد قبر صاف ہو جاتی ہے، پھر اسی قبر میں دوسری میت کو لا کر کے آرام کرا دیا جاتا ہے۔ ہاں فرماتے ہیں کہ ہم ایک قبر پر پہنچے ہیں، 3 سال کے بعد قبر کو کھولا، ہم نے جیسے قبر کا معائنہ کیا، ہاں میت کو نقصان پہنچانا تو دور کی بات، ہم نے دیکھا کہ کفن بھی میلا نہیں ہوا ہے، ہم نے دیکھا کہ کفن پر بھی گرد و غبار نہیں ہے، یہ کس کی قبر ہے، اس کو بند کر دیا جائے۔ پھر دوسری مرتبہ 6 سال کے بعد اس قبر پر جایا گیا، لیکن دیکھا کہ ابھی تو کفن بھی گندا نہیں ہوا ہے۔ تیسری مرتبہ 9 سال کے بعد اس قبر پر پہنچا گیا، ارے اب 9 سال کے بعد بھی وہ قبر ایسی ہے، قبر کی نیت بھی ایسی ہے، میت کا جنازے کے ساتھ ساتھ ہاں اس کا کفن بھی بالکل صاف اور شفاف ہے۔ وجہ کیا ہے ہمیں معلوم نہیں ہے، معلوم کرو کس کی قبر ہے، کون اس قبر میں ہے، یہ صاحب قبر کون ہے؟ بتلایا گیا یہ ہندوستان کی سرزمین سے آنے والا مولانا بدر عالم میرٹھی ہے۔ ارے کیا خصوصیات ہیں، کیا خاصیت اس بندے کی ہے کہ ہم جتنی قبروں پر پہنچتے ہیں ساری قبریں صاف ہو جاتی ہیں، لیکن یہ کون صاحب قبر ہے کہ اس کے بدن کو تو چھونا دور کی بات، ابھی مٹی نے اس کے کفن کو بھی ہاتھ نہیں لگایا ہے۔ 9 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، کیا وجہ ہے؟
گھروں پر جا کر کے معلوم کیا، ان کی اولادوں سے معلوم کیا، اے اللہ کے نیک بندو بتاتے کیوں نہیں تمہارے والد کی خصوصیات کیا ہیں؟ وہ کہتے ایک خاصیت ہو تو بتائیں، ان کا رات کا رونا بتائیں، یا ان کا قرآن پڑھنے کا انداز بتائیں، یا ان کا مصنف کا قلم بتلائیں، یا ان کی ہمداری اور غمخاری بتلائیں، یا ان کی جود و سخا بتلائیں، آخر بتلائیں تو کیا بتلائیں؟ ان کی گریہ وزاری بتلائیں یا غریبوں کو سینے سے لگانا بتلائیں؟ آخر بتلائیں تو کیا بتلائیں؟ وہ کہتے ہیں ہمیں ساری خاصیتیں نہیں بلکہ صرف وہ خاصیت بتلا دیجئے جس کی وجہ سے اللہ نے ان کے جسم کو محفوظ رکھا ہے، ان کے کفن تک کو مٹی کو ہاتھ لگانے سے روک دیا ہے۔ ہمیں وہ خاصیت بتلائیں کہ جن سے ان کا جسم 9 سال سے زائد ہو گئے اور ابھی تک صاف اور شفاف ہے، کیا وجہ ہے؟ تو گھر والے کہتے ہیں کیا بتلائیں؟ یہ خاصیت ان کی ہم نے اب تک چھپا کر کے رکھی ہے، لیکن سنتے چلے جائیں وہ خود ایک بڑے عالم تھے، وہ خود ایک بڑے مصنف تھے، وہ خود ایک بڑے اللہ والے تھے، وہ استاد العلماء تھے، وہ استاد الاساتذہ تھے، لیکن پوری زندگی ہم نے ان کا حال دیکھا کہ اگر کوئی حافظ قرآن ان کے پاس آ کر کے بیٹھ گیا تو رب کعبہ کی قسم ہم نے اپنے والد کو اپنے حافظ کی طرف پیر کر کے لیٹتے ہوئے نہیں دیکھا۔ حافظ چاہے ان کی اولاد ہو، چاہے ان کا شاگرد ہو، چاہے ان کی گھر والوں میں سے ہو، حافظ کوئی بھی ہو، اگر کوئی حافظ ان سے ملنے کے لیے آیا تو سیدھے ہو کر کے بیٹھ گئے، کبھی پیر نہیں کیا میں تو عالم ہوں یہ تو حافظ ہے، میں تو مفتی ہوں یہ تو حافظ ہے، نہیں، اگر ذرا سا بھی بچہ ہو تو فوراً سیدھے ہو کر کے بیٹھ جاتے، کبھی اپنے پیر کسی حافظ کی طرف کو نہیں کیے ہیں۔ اتنا ادب حافظ کا کرتے ہیں، اتنا ادب حافظ قرآن کا کرتے ہیں۔ جب یہ اس زمین پر حافظ کا ادب کر رہے ہیں، اور حافظ کا ادب کیوں ہو رہا ہے؟ اس کے سینے میں اللہ کا کلام ہے، جب اللہ کے کلام کا ادب کر رہے ہیں تو میرے اللہ نے مرنے کے بعد ادب کرایا ہے، خبردار اگر تو نے مٹی ان کے جسم کو ہاتھ لگایا، خبردار اگر ان کے کفن کو ہاتھ لگایا، یہ میرے قرآن کی عظمت کرنے والا ہے، یہ میرے قرآن سے محبت کرنے والا ہے، یہ میرے قرآن کے سامنے تواضع اختیار کرنے والا ہے، کیونکہ میرے اللہ کی ادائیں ایسی ہیں جب میرا اللہ کسی کو پسند کرتا ہے اور کسی کی ادا کو پسند کرتا ہے تو پھر پوری دنیا سے اس کا ادب کراتا ہے، پھر پوری دنیا کو اس کے سر کے اس کے سجدوں کے سامنے جھکا دیتا ہے۔ اے اللہ کے نیک بندو، یہ حافظ قرآن کا ادب اللہ اس دنیا میں دکھا رہا ہے، اور کل قیامت کے میدان میں کیا عظمتیں، وقعتیں، رفعتیں ہوں گی یہ تو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نیک بندوں، میں اور آپ بڑے خوش نصیب کہ اللہ میری اور آپ کی اولادوں میں یہ حافظ قرآن عطا کر رہا ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ عالم بھی عطا کر دینا، اللہ مفتی بھی عطا کر دینا، اپنے اللہ سے دعا کریں اللہ ان کو ہماری بخشش کا ذریعہ بھی بنا دینا۔ اور آج تو بڑی آسانی کے ساتھ حضرت مولانا اسجد رحمانی کی محنت کے ساتھ اللہ نے تمہیں حافظ قرآن عطا کر دیو، آؤ تمہیں کارگزاری سناؤ کہ اس زمین پر آج بھی کتنی مشکل سے حافظ ہو رہے ہیں اور کتنی قربانیاں اس قرآن کے لیے دے رہے ہیں، اور کیسے غمخاری کے ساتھ ساتھ اس قرآن کی حفاظت کرنے والے اس زمین پر موجود ہیں۔ آؤ ابھی شاعر تمہارے سامنے ارض مقدسہ کا تذکرہ کر کے چلا گیا ہے، ویسی دنیا ان کی تعریف نہیں کر رہی ہے۔ آؤ ذرا تمہیں ایک بچی کے قصے کو سناتا چلو، ایک معصوم بچی آج سے کچھ سالوں پہلے، آج سے کچھ دنوں پہلے میرے اور آپ کے موبائل کی اسکرین پر، میرے اور آپ کے اسکرین شاٹ پر ایک بچی مجھے اور آپ کو نظر آئے گی جو ننگے پیر ہے اور ایک معصوم سا بچہ اپنے سینے سے لگا کر کے گھوم رہی ہے، اس کے پیروں میں چپل نہیں ہے، اس کے ہاتھ میں گھاس کے کچھ تنکے ہیں، اور ایک چھوٹے سے معصوم بچے کو اپنی گود میں اٹھا کر کے لیے پھر رہی ہے۔ جانتے ہو بچی کون ہے؟ جانتے ہو اس بچی کا تذکرہ علماء کی زبان پر کیوں آیا؟ آؤ تمہیں ایک کم علم طالب علم بتانے لگا، ذرا سنتے چلے جائیں۔ جب ایک سوشل میڈیا کا کرمی اس بچی کے پاس گیا تھا جو ایک
قبر کے پاس بیٹھی ہوئی ہے، جو ایک بڑے ملبے کے ڈھیر کے پاس بیٹھی ہوئی ہے اور بیٹھ کر کے آنسو بہا رہی ہے، لیکن جب وہ سوشل میڈیا کا کرمی اس معصوم بچی کے پاس پہنچا ہے تو اس کی زبان سے قرآن کریم کی آواز آ رہی ہے، وہ اپنے تتلاتی ہوئی زبان سے، وہ اپنی لڑکڑاتی ہوئی زبان سے، وہ اپنی بھیگی ہوئی آنسوؤں کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کے لفظوں کو رٹ رہی ہے، قرآن کریم کو پڑھ رہی ہے۔ یہ میڈیا کا کرمی جب اس بچی کے پاس پہنچتا ہے تو پہنچ کر کے کہتا ہے میری بیٹی یہاں کیوں بیٹھی ہوئی ہو، یہاں بیٹھی کیوں ہوئی ہو، آؤ چلو کھڑی ہو جاؤ، یہ گود میں تمہارا معصوم بھائی ہے، آؤ کھڑی ہو جاؤ، کیوں بیٹھی ہوئی ہو، کیوں ہمارے کیمپوں میں نہیں چلتی ہو، وہاں سونے کا بھی انتظام ہے، وہاں کھانے کا بھی انتظام ہے، اے میری معصوم بچی کیوں کھڑی نہیں ہوتی ہو۔ ذرا سنو اللہ کے نیک بندو وہ بچی کیا جواب دے رہی ہے۔ اے میڈیا کے کرمی ذرا نظر گھماؤ اور ذرا دیکھو یہ جو ملبے کا ڈھیر پڑا ہوا ہے، ذرا اس کی طرف نظر دوڑاؤ، یہ ملبے کا ڈھیر میرا گھر ہے، یہ ملبے کا ڈھیر میرا آشیانہ ہے، اس ملبے کے ڈھیر میں میری ماں بھی دفن ہو چکی ہے، اس ملبے کے ڈھیر میں میرا باپ بھی دفن ہو چکا ہے، میں اپنے بھائی کو کسی کام کے لیے اپنی گود میں اٹھا کر کے اپنے گھر سے باہر لائی تھی، لیکن جیسے ہی واپس پہنچی ہوں تو میرا گھر ملبے کے ڈھیر میں تبدیل ہو چکا ہے، میں اپنی ماں کی چیخوں کو نہ سن سکی ہوں، میں اپنے باپ کی کلکاریاں نہ محسوس کر چکی ہوں، جیسے ہی میں واپس آتی ہوں میں دیکھتی ہوں کہ میرا پورا کا پورا آشیانہ ملبے کے ڈھیر میں تبدیل ہے، اور اسی ملبے کے نیچے میرا گھر، خاص طور سے میری والدہ اور میرے والد اس ملبے کے ڈھیر کے نیچے دفن ہیں۔ جانتی ہو کیا کہتے ہیں، جانتی ہو کیا کہہ رہی ہیں؟ کہہ رہی ہو میڈیا کے کرمی ذرا سن لو، جب میری ماں بھی کچھ لمحوں پہلے زندہ تھی، جب میری ماں کچھ لمحوں پہلے مجھ سے بات کر رہی تھی تو میری ماں نے مجھ سے ایک وعدہ لیا تھا، اے میری بیٹی میں چاہتی ہوں کہ میری اولادوں میں حافظ قرآن پیدا ہو جائے، میری اولادوں میں کوئی تو حفظ قرآن مکمل کرنے والا ہو جائے۔ یہ میری ماں کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے اور میری ماں مجھ سے کہہ رہی تھی میری بیٹی میں چاہتی ہوں کوئی تو میری اولادوں میں حافظ ہو جائے، کوئی تو میری اولادوں میں حفظ قرآن مکمل کرنے والا ہو جائے۔ چنانچہ میں نے اپنی ماں سے کہا تھا اماں میں کوشش کروں گی کہ میں حفظ قرآن کروں، میں کوشش کروں گی کہ میں اس کلام کو اپنے سینے کے اندر بساؤں۔ میں اپنی ماں سے وعدہ کر کے جیسے باہر آئی ہوں تو میں نے دیکھا میری ماں ملبے کے ڈھیر کے نیچے مدفون ہو چکی ہے۔ چنانچہ اب میں نے قسم کھائی ہے اس ملبے کے ڈھیر کے سامنے بیٹھ کر کے میں اللہ کے قرآن کی آیتوں کو رٹ رہی ہوں، میں اللہ کے قرآن کی آیتوں کو پڑھ رہی ہوں، اور رب کعبہ کی قسم جب تک میں اس قرآن کو مکمل نہیں کر لیتی میں یہاں سے اٹھ کر کے کہیں جانے والی نہیں ہوں، میں کسی کیمپ میں جانے والی ہوں، میں کسی سکون کی زندگی میں جانے والی ہوں، جب تک میں مکمل حفظ قرآن نہیں کر لیتی میں اپنی جگہ سے نہیں اٹھوں گی۔ میڈیا کرمی کی آنکھوں میں آنسو ہیں، کہہ رہے ہو میری بہن کہاں رہو گی، کیا کھاؤ گی، کیا کھاؤ گی؟ اللہ کی قسم آسمان کی آنکھوں میں آنسو ہوں گے، زمین پھٹ گئی ہوگی۔ اس بچی نے اپنے پیروں کے نیچے سے گھاس کو نکالا اور کہا اے اللہ کے بندے سن لے، 7-8 دن سے اللہ نے اس گھاس کے سہارے مجھے زندہ رکھا ہے، اور مجھے اپنے رب پر امید ہے جب تک میں قرآن کو مکمل حفظ نہیں کر لوں گی تب تک میں یہاں سے اللہ میرا ایسے ہی بھوک اور پیاس کا سہارا بناتا چلا جائے گا، مجھے کسی کیمپ کی ضرورت نہیں ہے۔ آج تو اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو حافظ قرآن عطا کر رہا ہے۔
غمخوار استاذ دیے ہوئے ہیں، اچھی بلڈنگیں موجود ہیں، اے اللہ کے نیک بندو مجھے اور آپ کو ایسی روشنیاں مل رہی ہیں اور ایسے پڑھانے والے دستیاب ہیں، ہاں اللہ کا شکریہ ادا کیا جائے۔ جن کی اولاد میں اللہ نے یہ حافظ عطا کیا ہے اسے سجدہ شکر بجا لانا چاہیے، اسے شکریہ کے طور پر اپنے اللہ کو راضی کرنا چاہیے۔ وہ جتنا بھی شکریہ ادا کر سکتا ہے اتنا کم ہے، ہاں اگر وہ چاہے تو گھنٹوں گھنٹوں شکریہ میں اپنے رب کے سامنے سے سر نہ اٹھائے، کیونکہ میں یہ مانتا ہوں اور جانتا ہوں اور آپ کے سامنے کہنے چلا ہو کہ دنیا کی تمام ڈگریاں تیری سفارش سے تجھے مل سکتی ہیں، تیری رشوت سے تجھے مل سکتی ہیں، لیکن رب کعبہ کی قسم یہ حفظ قرآن کی وہ دولت ہے جو دعاؤں سے ملتی ہے، جو اللہ کی محبت سے ملتی ہے، جو اللہ کے نیک بندوں کو ملتی ہے۔ اللہ یہ دولت سفارش والوں کو نہیں دیتا، یہ دولت رشوت والوں کو نہیں دیتا، یہ دولت حکمرانوں کی حکمرانی کی وجہ سے نہیں دیتا، طاقتوروں کی طاقت کی وجہ سے نہیں دیتا، یہ دولت ان کو ملتی ہے جن کی مائیں مصلے بچھا کر راتوں کو آنسو بہاتی ہوں، جن کے باپ تہجد میں اٹھ کر کے رب کو مناتے ہوں، جن کی نیکیاں عرش معلیٰ تک پہنچتی ہوں۔ اللہ رب العزت ان کی اولادوں میں یہ حافظ قرآن عطا کرتا ہے، یہ دولت دعاؤں سے ملتی ہے، اللہ کی رحمت کی نظروں سے ملتی ہے، یہ دولت اللہ ہر کس و ناکس کو عطا نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ کے نیک بندوں بڑے خوش نصیب ہیں آپ تمام کے تمام حضرات، وہ مدرسہ بنانے والے، وہ مدرسے کی تعمیر کرنے والے، خالی اس کے ماں باپ نہیں، خالی خاندان والے نہیں، بلکہ خوش ہو جائیے وہ تمام حضرات کہ اگر کسی نے اس مدرسے کی ایک مٹی کے لیے بھی ذرا سی دیر کے لیے بھی اگر مزدوری تو چھوڑیے اگر آ کر کے مشورہ بھی دیا ہوگا، یہ حافظ قرآن انشاءاللہ اس کو بھی جنت کے اندر لے کر کے جائے گا۔ لیکن اللہ کے نیک بندوں جتنی بڑی نعمت، جتنی قیمتی دولت، جتنی دعاؤں کے صدقے میں ملنے والی دولت، میں اور آپ اس دولت کے بعد ہاں پھر بڑی کنجوسیوں کی طرف آ جاتے ہیں۔ اے اللہ کے نیک بندو حالانکہ ہم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے مقتدا ہیں، آپ میں اور آپ ان کے اقتدا کرتے ہیں، اور اللہ کے بندو ان کی خالی نماز میں اقتدا نہیں اور ان کی خالی فقہ میں اقتدا نہیں، بلکہ ذرا سنتے چلے جائیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ان کے بیٹے حضرت حماد ہیں، جب پہلی مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو آپ اپنے بچے کے استاد کے پاس جاتے ہیں اور اتنے خوش ہوتے ہیں، خوش ہو کر کے 1100 روپے کا لفافہ عطا کرتے ہیں اور کہتے ہیں آج آپ کی وجہ سے میرے بیٹے نے قرآن کریم کا خلاصہ یاد کر لیا ہے، الحمدللہ کو اپنے سینے میں بسا لیا ہے، میری مغفرت کے لیے یہی کافی ہے۔ مجھے اتنی خوشی نہیں ہوئی کہ مجھے امام وقت کہا گیا، مجھے آج سب سے زیادہ خوشی یہ ہے کہ آج میرے بیٹے نے سورہ فاتحہ کو اپنے سینے میں بسایا ہے، آج قرآن کے خلاصے کو اپنے سینے کے اندر بسایا ہے۔ لیکن میں اور آپ دنیا کے کاموں میں بڑا خرچ کرتے ہیں، دنیا کی چیزوں میں بڑا خرچ کرتے ہیں، اور وہ دولت جو اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو نہ جانے کس وجہ سے عطا کی ہے، اس دولت کے بعد میں اور آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے خرچ کرنے سے پیچھے ہٹتے ہیں۔ او اللہ کے بندو آؤ ارادے کرو کہ جن کی اولاد حفظ قرآن کی طرف چل رہی ہیں انشاءاللہ العظیم جیسے آپ کا بیٹا حافظ ہوگا انشاءاللہ آپ اپنی جیب خاص سے پیسوں کو خرچ کریں گے انشاءاللہ۔ یہ میں نے اپنے علماء کے طور طریق دیکھے ہیں۔ آؤ دارالعلوم دیوبند کے ایک استاد سے آپ کو ملوا دوں جو گزشتہ سال کا واقعہ، ان کا بیٹا ناظرہ قرآن مکمل کر رہا ہے، اپنے استاد کو یعنی اپنے بیٹے کے استاد کو عمرے کے سفر پر لے کر کے جا رہے ہیں۔ معلوم کرو اپنے علماء سے ایسی جگہ پر کیوں خرچ نہیں کرتے کہ جہاں اللہ آپ کی نسلوں میں علماء اور علامہ کے فیصلے کرنے والا ہے، آپ کی نسلوں میں اللہ آپ کی اولادوں میں ولیوں اور مفتیوں کے فیصلے کرنے والا ہے۔ اس لیے انشاءاللہ العظیم ارادے کریں
ارادے کریں کہ انشاءاللہ جب ہماری اولادیں کامیابی کی سیڑھیوں پر قدم رکھیں گی انشاءاللہ ان کے شکریہ کے طور پر ان کے استادوں کو بھی ہدیے سے نوازیں گے، اور انشاءاللہ جہاں سے بھی ہمارا بچہ علم حاصل کرے گا اس جگہ کو بھی انشاءاللہ ہم تعاون سے نوازیں گے، کیونکہ یہ اولاد کا کامیاب ہونا یہی تو میری اور آپ کی مغفرت کا ذریعہ ہے، یہی تو میں نے اور آپ نے کمایا ہے، یہی تو قبر میں روشنی کا ذریعہ بنے گا، یہی تو جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گا، ورنہ یہ سب بلڈنگیں میری اور آپ کی پکڑ کا سبب بن سکتی ہیں، کاروبار میری اور آپ کا پکڑ کا سبب بن سکتے ہیں، تمام دنیا کے کام میری اور آپ کی پکڑ کا سبب بنتے ہیں، لیکن اگر اولادیں کامیاب ہو گئی انشاءاللہ یہ اولادیں میری اور آپ کی جنت کا ذریعہ بنیں گی۔ کریں گے نا اپنی اولادوں کو کامیابی کی طرف انشاءاللہ، اپنی اولادوں کا داخلہ کرائیں گے انشاءاللہ۔